بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمرز. آج ہمارے ساتھ چیئرمین آسٹریلین ریڈ سیم گریم ہے. ان کو گریب کیا. آج ان کا یہاں پہ شو تھا آسٹریلین ریڈ کا, جو کہ کاؤ انہوں نے پری جینومک یہاں پہ کریٹ سورٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کو ہالسٹین سے فرٹیلیٹی ایشوز تھے, سروائیول ایشوز تھے, اور وی ہیو ان کے ساتھ ٹیری ہیں جو یہاں پہ فارمر ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کو جو ایشو آئے ہالسٹین سے فرٹیلیٹی کے اور جرسیز کی قد کاٹ کی وجہ سے, تو انہوں نے یہ کاؤ یہاں پہ کریٹ کی اور یہ اس سے کیا پروفٹیبلٹی بنا رہے ہیں, کیسے ہے, اور باقی آپ کو یہ ایک اور سائڈ دکھانے کی ضرورت تھی کہ ہمارے فارمرز کو پتہ چلے کہ باقی بریڈ کہاں کہاں پہنچ گئی ہیں. So Sam, can you tell us a little bit about Australian Red, like from basic to what you have achieved so far? Yeah, the Australian Red began in the early 1980s, and we bred up from Shorthorn and Ayrshire cows and used Viking Red and Norwegian Red, and we wanted cows that were more suitable to the Australian hot conditions, so these cows tolerate the hot weather, 35-degree temperature, fertile cows that calve easy but were still just as productive, giving plenty of milk for us under our milk payment system. Okay, Sam, I'll come straight to sort of production. I mean, everybody wants to know about the production. When you say good production, if you can explain us in literage instead of milk solids, because we get paid because of literage. So if you can explain to the farmers what sort of literage they're going to produce in one lactation. Yeah, so average cows, we milk 400 cows. The average cow gives 8,000 litres per year at 4% fat. And they're doing it off mainly grass and about 5 kilograms of grain in the dairy each day. And then we use silage in feed shortages. Our oldest cow in our herd at the moment, she's been milking 10 lactations and done 90,000 litres of milk. So we regularly get cows come through that are giving plenty of milk, and so if I interrupt you there, when you say 10 lactations, on average, if we have to make an average, on average, how many lactations they can have? On average lactation would be 6 to 7 lactations that we would expect the cows to milk for. Okay. Farmers basically جو سیم بات کر رہا تھا وہ سمری یہ ہے کہ یہ شارٹ ہارن اور جو اسکینڈینیوین ریڈ ہے اس کے کمبینیشن سے انہوں نے آسٹریلین ریڈ یہاں پہ کریٹ کی, کیونکہ ان کو ہالسٹین سے کافی فرٹیلیٹی ایشوز تھے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی لیکٹیشنز, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 10 لیکٹیشنز تک والی بھی کاؤز ہیں, پر آن ایوریج 6 سے 7 لیکٹیشن یہ آسٹریلین ریڈ سے لے لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا پروڈکشن ہم اراؤنڈ 8,000 لیٹر لے لیتے ہیں per year. When you say per year, that means 305 days, right? Yes, yeah. And then they'll have their 2 months off before they're calving next year. So وہی جو usual 305 دن میں 8,000 لیٹر, اور یہ ونڈا جو ان کو دیتے ہیں اراؤنڈ 4 سے 5 کلو. ہمارے TMR سسٹم میں میں شور ہوں کہ یہ تقریباً 1,000-2,000 لیٹر تک زیادہ بھی جا سکتی ہے, بٹ ایون 8,000 لیٹر تک ایک جس کاؤ کی ویٹ فی کم ہوگی, ایکسپینسز کم ہوں گے, ہیٹ کے اگینسٹ ریزسٹنس زیادہ ہوگی. آئی تھنک وہ گونا ڈو ونڈرز, اسپیشلی ان جہاں پہ فیسلٹی کم ہے. ٹیری, ہاؤ لانگ یو بین فارمنگ Aussie Red for, and how you finding it? We've been breeding Aussie Reds for at least 20 years. We come from a Holstein, Jersey and crossbred base. We switched to the Reds for the components in their milk. High fertility, easy calving and good strong feet and legs. سو میں نے ٹیری سے یہ پوچھا کہ کتنے عرصے سے آسٹریلین ریڈ کو یوز کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا تقریباً میں 20 سال ہو گئے اس کو یوز کرتے. اور پھر انہوں نے خود ہی بتایا کہ ہم موو ہوئے تھے فرٹیلیٹی ایشو کی وجہ سے, ملک کمپوننٹس بہتر ہے, فیٹ بہتر ہے اس کی, اس وجہ سے ہم اس پہ موو ہوئے, اور اس سے کافی خوش ہیں. لک Sam, you can tell us more about, because you involved
and management side of it too. In Pakistan, we get scared from alien disease, right? Do you think, or do you have experienced any alien disease other than Jersey and Holstein? No, definitely no other alien disease. Like the Australian cows are all in the same situation. So, there's no unique diseases that the Australian Reds would have compared to the Holsteins and the Jerseys. Okay. मैंने सैम से पूछा कि हॉल्स्टेन और जर्सी के अलावा इनमें कोई ऐसी एलियन डिजीज़ जो हमें वहाँ पे कोई डेंजर हो या हमारे फार्मर्स के लिए कोई डेंजर, तो ही सेड नो, कोई इनको ऐसी एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि इनकी मेन वजह ही हॉल्स्टेन और जर्सी से मूव होने की यही है कि इनको ये ज़्यादा डिजीज़ फ्री पाते हैं कंपेयर टू अदर डेयरी ब्रीड्स. Terry, you both need to answer this. We have, and you came from north, and you guys get pretty rough temperatures out there. Yeah. So you both can answer this one by one. In Pakistan, we get up to 50, right, degrees, like really hot, with no wind. And in monsoon, we get 100% humidity. How you find these cows perform, because in north you get really close to that sometimes, and how did they perform compared to the dairy cattle your friends have, like Jersey and Holstein? You can. We come from northern New South Wales, northeast, and it was pretty tough conditions. It does get up to 45, 46 degrees, and very humid. Yeah, and you do see the reds stay out in the paddock longer. You see the black and whites head for shade earlier. So, yeah. And if you could, when you had that sort of temperature, how your fertility and production affected? Production is affected, but yeah, I think they rebound quicker than the Holsteins. Right. They jump up and get going. So, just with that heat, anything gets affected. So it's the same I'll translate experience. this one into Urdu. So then, okay, मैंने टेरी से पूछा कि ये नॉर्थ से आए हैं, एक्चुअली न्यू साउथ वेल्स उस साइड पे तकरीबन हमारे जैसा ही वेदर है, तकरीबन 46, 47, 46, 47 डिग्री तक वहाँ चला जाता है और ह्यूमिड वेदर है. तो मैंने उनसे पूछा ये कहाँ कैसे उन्होंने कॉप अप किया, तो उनका आंसर था कि ये पैडक में ज़्यादा देर तक ग्रेजिंग यानी चरती रही कंपेयर टू हॉल्स्टेन शेड की तरफ ज़्यादा जा रही थी और ये कंपैरेटिवली बेटर रही. हाँ, प्रोडक्शन पे उन्होंने कहा इफेक्ट पड़ता है थोड़ा, बट ये वापस जल्दी आ जाती हैं अपनी असल प्रोडक्शन पे. सैम? Yeah, it's the same experience in our region. We get the 40-degree days and 90% humidity. The cows are out grazing longer, so they're holding their production. And you see the Holstein cows pant a lot earlier, whereas the red cows, they don't pant. They're not trying to get rid of that heat. So they're very tolerant to the hotter, harsher conditions, and they hold their fertility. They do drop a little bit in production in the hot weather, which is to be expected, but they'll still go back and calf in those hot conditions, as opposed to neighbours who have Holsteins and they won't AI their cows for that month or two because it's just too hot and they know they're not going to go and calf. तो सैम ये कह रहे थे कि ये भी खुद भी फार्मर हैं सैम, और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी वहाँ 40 डिग्रीज़ और ह्यूमिडिटी जो है वो 90% तक चली जाती है. तो यस, प्रोडक्शन तो एक्सपेक्टेड है, वो तो आप साहिवाल भी रखें, जिस रेड सिद्धि भी रखे, बहुत ज़्यादा गर्मी में प्रोडक्शन उसकी भी इफ़ेक्टेड होगी, पर इन की भी इफ़ेक्ट होती है, मगर इन्होंने कभी अपना AI प्रोग्राम नहीं रोका जस्ट बिकॉज ऑफ हीट, और अच्छी फर्टिलिटी ये लेते रहे हैं उससे. तो ये पाकिस्तानी फार्मर्स के लिए एक लाइक ऑप्शन है, स्पेशली जो लोअर टियर हमारे फार्मर्स हैं जिनके लिए मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, उनके लिए ये गो टू ब्रीड हो सकती है अगर हम इसको एक्सपीरियंस करें. शुरू में बहुत ज़्यादा लेके जाने की या बहुत ज़्यादा फुल ऑन इस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं. आप एक सेक्शन रख सकते हैं, और मैं अब डाटे के साथ शो करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो ऑस्ट्रेलियन रेड से डाटा लेके शेयर कर सकूं ये कितना, बिकॉज 8000 लीटर 40-45 टेम्परेचर में हमारी वहाँ हॉल्स्टेन भी नहीं परफॉर्म कर रही और फर्टिलिटी भी आपकी नहीं होती. सो इट्स अ गो टू ब्रीड. तो ये आपके सामने अभी हम क्लोजली थोड़ी सी पिक्चर लेंगे. थैंक यू वेरी मच टेरी मैन, यू डिड वेल. थैंक्स सैम, आई होल्ड यू अप एंड यू लुक आफ्टर योरसेल्फ. थैंक्स मैन. सो गाइस, मैं थोड़ा सा
اوزی ریڈ جو ہیں میں ان کے کلوز جا رہا ہوں تاکہ آپ ویو کر سکیں یہ کیسے اپنے آپ کو ہولڈ اپ کر رہی ہیں, ان کی ٹانگیں کیسی ہیں, تگڑی ہیں یا نہیں ہیں. ان کے ہوف یوزلی بلیک ان کلر کے ہوتے ہیں, یوزلی آسٹریلین ریڈ, اور یہ 10 جو ہمارے وائٹر ہالسٹین کے ہوفس ہیں ان سے بیٹر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں. ان سے کشن تھوڑا سا کم ہے بٹ بلیک یوزلی اسٹرانگر ہوتا ہے کمپیریٹیولی ٹو وائٹ. تو یوزلی جتنی کی آپ لیگز دیکھیں گے سب کی تگڑی لیگ. اڈر آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے ملک ہو کے آئے ہیں, سو نائس اسپرنگی اڈر ہے. ٹانگیں اب جیسے یہ کاؤ بیٹھی ہوئی ہے تو میں اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں, سو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ کیسے واک کرتے ہیں. سو سائیڈ وے واک یعنی اڈر سے ہٹ کے یہ واک کرتی ہیں. سو یہ آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا اوور ویو ہے آسٹریلین ریڈ کا کہ یہ کیسے فنکشنل ہے. بہت زیادہ فارمنگ آسٹریلین جو ہے اب آسٹریلین ریڈ کی طرف آ رہے ہیں, وہ اسی لیے کیونکہ جن کو یہ لگتا ہے کہ جو ہالسٹین یا جیسی ہے کم, وہ جیسی پروڈکشن میں کم ہے, سائز میں تھوڑی چھوٹی ہے, تو وہ سم ویئر ان دا مڈل آ رہے ہیں. اور اسپیشلی جو ناردرن پارٹ آف وکٹوریا ہے اور نیو ساؤتھ ویل کا, اس سائڈ پہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو یہ کیسی ریزیلینٹ بریڈ چاہیے تھی. پر اینی وے ایک آپ کو پرسپیکٹیو دیا ہے, ناٹ انفورسنگ, آپ اپنے جج خود ہو سکتے ہیں. ان کا جو مین ہرڈ بک کا ڈاٹا ہے وہ سارا وہ بھی شیئر کر دیں گے. سو ٹل دین تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیں, اور ہم آپ کو اور بھی ویڈیوز بھیجتے رہیں گے جب تک یہ ہمارا آسٹریلین ٹور ہے. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.